نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مکرم، جمیع سامعین مکرم، حفاظ کرام، علماء اکرام، سامعین اکرام، آج کے اس خصوصی اجتماع میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ موضوع بہت بڑا اہم اور مقدس اور متبرک ہے. آج جس موضوع پر ہم سب کو سننے اور کہنے کا پروردگار عالم نے موقع عنایت فرمایا، وہ موضوع ہے حضور امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امام العاشقین والعارفین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مظاہر عشق رسول. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک نبیوں کے بعد وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جس مرتبے کو دیکھ کر آسمان میں رہنے والے فرشتے رشک کی نگاہیں پھاڑ لیتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ملائکہ کے لیے بھی قابل رشک ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتبار سے مرتبہ عطا فرمایا، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ ایسا منفرد اور باکمال مرتبہ ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے مرتبے والے اپنی گردنوں کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں تمہیدی طور پر یہ بات عرض کروں کہ ایک تابعی سے پوچھا گیا، لوگوں نے ایک تابعی سے پوچھا، تابعین میں سے ایک شخص، ایک فرد سے، کہ کیا تم نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ کیونکہ تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کو دیکھے اور ان سے ملاقات کیے ہو. تو تابعی سے لوگوں نے پوچھا حل رأیت ابا بکر، کیا تم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا؟ تو تابعی نے برملا کہا ہاں، رأیت ملکن فی زگی مسکین، میں حضرت ابو بکر کو دیکھا، ایسے روپ میں دیکھا گویا کہ مسکین کے لباس میں فرشتہ ہیں. رأیت ملکن فی زگی مسکین، مسکین کے لباس میں فرشتہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال، یہ امتیاز ہے
کہ ان کے اندر جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ فرشتوں کی طرح ہیں، مگر رہتے ہیں مسکینوں کی طرح۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، معیت اور صحبت سے حضرت صدیق اکبر کو عطا ہوئی۔ چنانچہ میں سورہ حدید کی ایک آیت مبارکہ کے چند نورانی الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آیت مبارکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے وہ شخص جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اور فتح مکہ سے پہلے جنگ اور جہاد کیا، قتال کیا، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو فتح مکہ کے بعد جنگ کیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ یہ وہ شخص ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے اور جہاد کیے، ان سے بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بالعموم، عمومی طور پر، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ سب صحابہ جنتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ دوستو، یہ آیت مبارکہ کے یہ نورانی کلمات مفسرین کرام فرماتے ہیں، بالخصوص حضرت کلبی جو بہت بڑے مفسر ہیں، ان سے مروی ہے کہ یہ نورانی الفاظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کے بارے میں نازل ہوئی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، دنیا میں خرچ کرنے والے بہت ہیں، دنیا میں قتال اور جہاد اور جنگ کرنے والے بہت ہیں، بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، پھر اپنی جان کو قربان کرنے والے، مال کو خرچ کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ رب العزت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے فرماتا ہے، صحابہ کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ صحابہ کے مقابلے میں۔ حالانکہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی پوری جماعت ایسی با کمال اور بے مثال ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد، ایک پیمانے یا اس کے آدھے پیمانے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بعد میں آنے والا شخص صحابی کے علاوہ تابعی ہو، تبع تابعی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابی کے آدھے مد، یعنی چھٹاک، دو چھٹاک کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، پورے صحابہ کی شان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عظیم جماعت، صحابہ کی ایسی عظمت رکھنے والی جماعت کے مقابلے میں فرماتا ہے کہ اتنی زیادہ باعظمت جماعت کے مقابلے میں وہ شخص جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں حق کے خاطر لڑا، ایسی عظیم درجے والی جماعت اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ صدیق اکبر کے مقابلے میں اگر میں تفصیل سے عرض کروں، صدیق اکبر کے مقابلے میں فاروق اعظم نہیں ہے، صدیق اکبر کے برابر عثمان غنی نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر حضرت علی نہیں ہو سکتے،
صدیق اکبر کے برابر حضرت ابو ذر نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر عبداللہ بن مسعود نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر حضرت عبداللہ بن عمر نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر حضرت عبداللہ بن عباس نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر حضرت عباس نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر پورے جماعت صحابہ میں سے بڑی بڑی شان رکھنے والے صحابہ کوئی نہیں ہو سکتے۔ صدیق اکبر کا مرتبہ اتنا منفرد اور بڑا فوقیت رکھنے والا ہے کہ ان کے مرتبے کے سامنے سارے صحابہ کی جماعت اپنی گردنوں کو جھکائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بہت سارے کام ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے اعمال خیر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو پروردگار عالم کی طرف سے بے مثال للہیت ملی، صدیق اکبر کو اخلاص کا نور ملا، صدیق اکبر کو علم کا اعلیٰ کمال ملا، صدیق اکبر کو شجاعت اور قوت فیصلہ کی تاثیر و طاقت ملی، صدیق اکبر کو بہت سارے جوہر ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات قرآنیہ میں صدیق اکبر کے 2 وصف بیان فرما رہا ہے۔ 2 وصفوں میں سے پہلا وصف ہے من انفق لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ برابر نہیں ہو سکتا وہ شخص، وہ ذات جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ تو یہ صدیق اکبر کا ایک خرچ بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ دوسرا وقاتل، دوسرا صدیق اکبر کا قتال، صدیق اکبر کا اللہ کے راستے میں لڑنا، حق کے خاطر خطرات مول لینا، حق کے لیے اپنے آپ کو چھنی بنا دینا، حق کے خاطر اپنی گردن کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھنا۔ یہ جو 2 وصف ہیں، ان 2 وصفوں کے مقابلے میں پوری باعظمت صحابہ کی جماعت کو بٹھا کر فرماتا ہے کہ ان 2 وصفوں کے مقابلے میں پورے صحابہ کی جماعت ان 2 وصفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑے اونچے درجے کی شخصیت ہے۔ یہ میرا ایسا پیارا بندہ ہے کہ اس کو میں اب ایک بات بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو قلیل فرمایا، پھر کہیں اللہ رب العزت کسی کے لیے عظیم فرمایا۔ بھئی اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، مالک دو جہاں ہے، تو اس کی نگاہ قدرت میں ساری کائناتیں بھی خلیل ہیں، تھوڑی ہیں۔ قل متاع الدنیا خلیل، تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو خلیل فرماتا ہے، خلیل فرماتا ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں عظیم فرمایا۔ جب خلیل کے مقابلے میں خلیل اتنی بڑی کائنات ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات بھی اللہ کی نگاہ میں خلیل ہے، تو اس کے اوپر عظیم ہے، پھر اس کے اوپر اعظم ہے۔ بھئی اس کے اوپر اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ابو بکر یہ ایسا بندہ ہے، اس کے خرچ کے سامنے اور اس کے قتال کے سامنے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، سارے صحابہ کی جماعت، سارے باکمال لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، سارے لوگ، سارے صحابہ کی جماعت جو اللہ کے راستے میں لڑتی رہی اور دوسرے لوگ قیامت تک لڑتے رہیں گے، ان سب کے مقابلے میں میرا صدیق اکبر عظیم نہیں، اعظم ہے۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ بڑے مرتبے والا ہے، بڑائی میں بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو صدیق اکبر کا، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کی منزلت ہے تو صدیق اکبر کی ہے۔ وہ کمال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے مقابلے میں ان کو عظیم نہیں فرمایا، اعظم فرما دیا۔ یہ بڑے نہیں، بہت بڑے ہیں، اعظم درجتاً، بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ تو اس کے اندر 2 صفات بیان کیے گئے، ایک ہے حضرت صدیق اکبر کا خرچ کرنا، دوسرا قتال کا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 ایسے صفات ہیں جو عشق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کس کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ عشق اور محبت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں
کہ یہ عشق اور محبت کا نتیجہ بنتے ہیں۔ بھئی آدمی پیسہ خرچ کرنا، پھر ظاہری تنگی میں خرچ کرنا، تنگ دستی کی ظاہری حالت میں خرچ کرنا، پھر اپنا سرمایہ لٹانا، پھر اپنا تن من دھن سب کچھ خرچ کرنا، یہ کب ہوتا ہے بھائی؟